بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی سیاسی امور کے ماہرین کا اتفاق ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جس مجوزہ غزہ جنگ بندی منصوبے کا اعلان کیا ہے، اس میں بہت سے ابہام موجود ہیں جنہیں ماضی کی طرح بھی اسرائیل اپنے حق میں استعمال کرتے ہوئے معاہدے سے منحرف ہو سکتا ہے۔ ویسے بھی 8 بڑے عرب اور اسلامی ملکوں کے قائدین کو پیش کیے جانے والے 21 نکاتی منصوبے میں سے 2 ریاستی حل کی جانب بڑھنے کا نقطہ ٹرمپ نتنیاہو ملاقات کے بعد غائب کر دیا گیا ہے۔ اگرچہ ٹرمپ انتظامیہ نے عرب اسلامی ملکوں کو اس امر کی الگ سے گارنٹی دی ہے کہ امریکہ اسرائیل کو مغربی کنارے کی حیثیت میں کسی قسم کی تبدیلی کی اجازت نہیں دے گا، مگر منصوبے میں فلسطین ریاست کے قیام کی بات کھل کر نہیں کی گئی۔ گزشتہ شب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں اسرائیلی وزیر اعظم کے ہمراہ پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے تاریخی دن ہے، ہم غزہ امن معاہدے کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سمیت عرب اسلامی ملکوں کے رہنماؤں نے میرے امن منصوبے کی حمایت کی ہے۔ عرب اسرائیلی وزیر اعظم نے بھی میرا امن منصوبہ تسلیم کر لیا ہے، جبکہ ایران سے متعلق بھی نتنیاہو کے ساتھ معاہدہ کیا گیا ہے۔ امریکی صدر کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کا ہدف صرف غزہ کی پٹی ہی نہیں بلکہ پورے مشرق وسطیٰ میں امن کا قیام ہے، اور اگر حماس نے اسے قبول کر لیا تو اس تجویز میں باقی ماندہ تمام یرغمالیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ٹرمپ نے امن منصوبے کے مزید خد و خال بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس کے تحت عرب اور مسلم ملکوں نے غزہ کو تیزی سے غیر مسلح کرنے سمیت حماس اور دیگر تمام دہشت گرد تنظیموں کی فوجی صلاحیت ختم کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور ہم ان ممالک پر بھروسہ کرتے ہیں جن کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے کہ وہ حماس سے نمٹیں گے، اور میرے سننے میں آیا ہے کہ حماس بھی یہ کرنا چاہتی ہے۔ مزید برآں غزہ سے دہشت گردی کا ڈھانچہ بشمول سرنگیں اور اسلحہ بنانے کی تنصیبات ختم کر دی جائیں گی، اور غزہ کی پٹی میں مقامی پولیس فورس کی تربیت بھی دی جائے گی۔ ٹرمپ نے کہا کہ امن معاہدہ طے پانے کے ساتھ ہی غزہ میں نئی عبوری اتھارٹی کے ساتھ کام کرتے ہوئے تمام فریق اسرائیلی افواج کے مرحلہ وار انخلاء کے لیے ایک ٹائم لائن پر متفق ہوں گے، اور مجھے امید ہے کہ مزید فائرنگ نہیں ہوگی۔ مگر جس وقت امریکہ میں امن کی بات ہو رہی تھی، غزہ میں اسرائیلی بربریت انتہاؤں کو چھو رہی تھی، جس کے زمینی و فضائی حملوں میں مزید شدت آ گئی ہے، جبکہ حماس کی جانب سے بھی اسرائیل پر ایک بڑے جوابی حملے کی تیاریوں کی اطلاعات مل رہی ہیں، جس میں 5000 کے قریب جنگجو حصہ لیں گے۔ چنانچہ دونوں متحارب فریق اگر امن کو کامیاب بنانے کے لیے متفق نہیں ہوں گے تو دیر پا امن کا قیام کیسے ممکن ہے، کیونکہ اسرائیل تو پہلے ہی امن معاہدہ توڑ چکا ہے۔ سہیل شہریار، پاک ترک نیوز۔